میں آج ایک اسٹریم پہ گیا تھا جو احمدیوں کی تھی، تریاق القلوب. میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ یہ جو تذکرہ ہے اس کے اوپر بھی وحی مقدس لکھا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کو قرآن اور حدیث کے بعد یا ان کے مقابلے کے اندر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ بیچارے اس کا جواب نہیں دے سکے. تو میں نے سوچا میں پھر شیخ صاحب سے جواب لے لوں. بس انہوں نے یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تذکرہ کا کیا مقام ہے. جی، آپ کا سوال مکمل ہو گیا. جی جی دیکھیں، میں آپ سے تذکرہ کے بارے میں ایک چیز عرض کر دوں، بلکہ تھینک یو نویس صاحب، اس سے بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی. جو احمدیوں کا کام ہے کہ اس کو کلیئر کریں، لیکن مجھے اب ان کے حق میں بولنا پڑے گا، مطلب مجھے ان کا جواب دینا پڑے گا. اور یہی ہمارے زیتون چینل کی خوبی ہے کہ ہم جو بات صحیح ہے یا جو بات جیسے ہے اسے بیان کرنے میں، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے یا ان کو اس سے مطلب کچھ بھی مفاد حاصل ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، ہم بالکل صحیح بات کرتے. یہ جو مرزا صاحب کی کتابیں تھیں جتنی بھی، ان کو دیا گیا نام روحانی خزائن کا، جو یہ مجموعہ ہے، کمپائلیشن ہے، اس کو نام دیا گیا اس کا. پھر جو مرزا صاحب نے اشتہارات دیے، جو وہ انہوں نے خط لکھے، جو انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو انویٹیشنز دی، ان کا تھا مکتوبات احمدیہ کے نام، جو کہ آج بھی موجود ہے. انہوں نے اب اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے کہ مرزا صاحب کی تحریریں جو ہیں ان کو روحانی خزائن کا نام دے دیا. مرزا صاحب کے جو اشتہارات تھے، جو لکھے ہوئے لیٹرز تھے، اس کو اشتہارات کا نام دے دیا. مرزا صاحب نے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، آتے جاتے، سیر کرتے، چلتے پھرتے جو باتیں کی، ان کو ملفوظات کا نام. یہ روحانی خزائن ٹائٹل کے تحت ملفوظات، ان کی کتابیں اور اشتہارات، یہ تین ناموں سے اشتہارات، ملفوظات اور ان کی کتب کو انڈر روحانی خزائن مطلب لیا گیا. اچھا، اب اس میں بڑی مزے کی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تذکرہ اس میں شامل نہیں ہے. اب تذکرہ کیا ہے؟ تذکرہ جو ہے یہ تمام کتابوں کے اندر سے جو مرزا صاحب نے اپنی خوابیں لکھی، اپنے کشف لکھے، خوابیں وہی رویا جس کو کہتے ہیں، اور وہ اپنے الہامات لکھے، اور اپنی جو اس کو کہا گیا کہ جی میرے پہ وحی نازل ہوئی، انہوں نے اس کو نکال کے اس کے لیے ایک علیحدہ کمپائلیشن کی تذکرہ کے نام. تذکرہ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود، وہ ساری چیزیں جس طرح سے میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بتایا آپ کو کہ مرزا صاحب نے جس قرآنی آیت کا ترجمہ یا اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو تفسیر کا نام دے کے تو مرزا صاحب کی تفسیر کے حوالے سے بات کر دی کہ تفسیر قرآن جو ہے مرزا غلام ہے. یہ جو طریقہ ہوتا ہے، یہ پیسے کمانے کا، کتابیں اور بڑھانے کا، یہ وہ سارا سلسلہ ہے. جیسے مرزا بشیر الدین محمود، اس کے جتنے اس نے خطبے دیے ہوئے ہیں، جتنی اس نے اپنے جلسوں میں تقریریں کی ہوئی ہیں، یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے کہ انوار العلوم کے نام سے، خطبات محمود کے نام سے انہوں نے وہ چیزیں، اور اب جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑے عرصے بعد یہ مسرور کے نام سے آ جائیں گے، خطبات مسرور آ جائیں گے. یہ ایک طریقہ ہے. تذکرہ کے اندر مرزا غلام احمد کی وحی، مرزا غلام احمد کے الہامات، مرزا غلام احمد کے کشف، مرزا غلام احمد کی خوابیں، ان کو ایک جگہ یکجا کر کے اس کو تذکرے کا نام. اب اس کے اوپر وحی مقدس انہوں نے جس لیے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ میری طرف وحی آئی. اس میں وحی مقدس بھی ہے، اس میں کشوف بھی ہے، رویا بھی ہے. یہ حیثیت ہے تذکرہ کی، اور تذکرہ کے اندر جو مواد ہے وہ سارا مرزا غلام احمد کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ بتا دیں اگر آپ کی اس چیز سے
مطلب آپ کو ٹھیک یہ چیز تسلی کر سکا ہوں تو بتا دیجیے گا. نہیں، آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا ان سے کہ جیسے ہم قرآن کو ایک بہت ہی ہائی لیول پریسٹیج دیتے ہیں اور اس کی ایک اہمیت ہمارے دل میں بڑی تمام دنیا کی کتابوں سے ایک مختلف اہمیت ہے، اور اس کے بعد ہم حدیث کو دیتے. تو چونکہ مرزا غلام احمد صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، وحی تو پھر وحی ہوتی ہے نا، مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی ہوئی، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی ہوئی. تو دونوں کی اہمیت تو ایک جیسی ہوگی کیونکہ اللہ نے کلام کیا. لیکن وہ تریاق القلوب چینل میں کہنے لگے کہ نہیں، ہمارا تذکرہ کا وہ مقام نہیں ہے. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں، وہ ایکچولی ٹو بی آنیسٹ ان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایون ان کے ایم ٹی اے پہ بیٹھ کے بھی کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں احمدیہ کمیونٹی مرزا غلام احمد کی یہ جو جماعت احمدیہ قادیانی گروپ ہے یہ اس کا موقف دے رہا ہوں. وہ اتنی جرت سے بات کر ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ انہوں نے اپنا بیک ڈور کھلا رکھا ہوتا ہے کہ کوئی. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں بڑی کھلی، یہ جو آپ نے کی، میں اس پہ بھی آؤں گا کہ وہ جو وہی کیا چیز ہے ہمارے لیے، قرآن اور حدیث کا کیا مقام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جب غالباً اگر میں بھول نہیں رہا جسٹس سمدانی یا منیر کیانی کے سامنے پیش ہوئے تو اس وقت مرزا بشیر الدین محمود نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے مرزا صاحب کی تحریر جو ہے وہ اول ہے اور اس کو ہم مانتے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. انہوں نے لاہور میں ایک رسالہ نکلتا تھا ہفتہ وار، ثاقب زیر بھی اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، مالک تھے، لاہور اس کا نام تھا رسالے کا. اور وہ ثاقب زیر بھی پاکستان میں ہر سالانہ جلسے کے اوپر پہلے دن نظم پڑھا کرتے تھے. وہاں پہ اس کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے صاف ریفیوز کر دیا. وہاں پہ الفضل کا حوالہ دیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ انڈیپینڈنٹ ہے، الفضل بھی انڈیپینڈنٹ آرگن ہے، لاہور بھی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم بات اگر مانیں گے تو یہ اسی طرح جب 74 کے اندر بات ہوئی ہے تو 74 کے اندر انہوں نے کہا جی ہم ملفوظات کو بھی نہیں مانتے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. جو روحانی خزائن جو ایک مجموعہ ہے، یہ میرے پیچھے لگا ہوا، اس کی کمپائلیشن کے اندر 3 آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مرزا صاحب کی کتابیں، ملفوظات جو ان کے چلتے پھرتے باتیں جو ان کی ہوئیں، اور اشتہارات جو انہوں نے لکھ کے دیے. یہ مرزا صاحب کا جب جماعت کا موقف آئے گا، کو بات آئے گی، ایون مسرور کی بات کو نہیں مانیں گے، ایون مرزا محمود کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے جی صرف اور صرف مرزا غلام احمد کی بات. اب سلسلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے اپنے کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ مجھے وحی ہوئی، مجھے جیسے میں نے کہا کہ خواب. اب قرآن جو ہے وہ صریحاً الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد احادیث جو ہیں، اب ان کا جو احادیث کے جو مجموعہ ہے صحائح ستہ، مطلب جو بھی ہمارے محدثین نے اکٹھی کی رسول اللہ کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ جی یہ رسول اللہ کی طرف سے یہ اس کے فلاں فلاں اس کے راوی ہیں. اب اس کا حدیث کا اور قرآن کا درجہ اپنی جگہ، مطلب حدیث قطعی طور پہ قرآن کا درجہ لے ہی نہیں سکتی کیونکہ حدیث انسانی کلام اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. مرزا غلام احمد کے ساتھ بھی انہوں نے یہی چیز کی ہوئی ہے. ان کے نزدیک جو مرزا غلام احمد کی 82-83 کتابیں ہیں اور ان کا کہنا ہے، بلکہ وہ لکھتے، میرے پاس ان کے بیٹے کا ایک لیٹر تھا جو مجھے مرزا رفیع احمد نے لکھا تھا مجھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بلائے، یہ سے مراد مرزا غلام احمد، جب بھی بولا خدا کے بلائے سے بولا، اور کہتے کہ جو کچھ اس نے لکھا خدا کے کہے سے، جیسا کہ وہ اپنے ابراہیم کے بارے میں جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کتب 17
کے مانند کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے لکھوائی اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ ان چیزوں کو مرزا غلام احمد کی تحریر کو مطلب اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں جسے میں مطلب میری زبان تو مطلب نہیں ساتھ دے رہی کہ میں کہوں، لیکن کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لکھوائے سے اس نے لکھی ہوئی ہے، جو اس نے مغلظات بھی لکھے ہوئے ہیں، مطلب یہ اس کی طرف منسوخ ہے، تو وہ ہے ان کے لیے قابل۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک اپنے بچاؤ میں جب آئیں گے یہ سب چیزوں سے انکار کر دیں گے، تو یہ کبھی بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پہ بھی سوشل میڈیا میں جب بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی تقریر یا ویڈیو کے آخر میں، دیکھیں جی یہ میرا ہے، اس سے جماعت کا کوئی تعلق نہیں، اس کی ذمہ داری میرے پہ ہے، جماعت کا۔ وہ بھائی جب ہے نہیں تو تم جواب کیا دے رہے ہو؟ مطلب آپ سوچیں کہ بھائی پھر تم باتیں کیا کر رہے ہو؟ جب تمہیں جماعت اون نہیں کرتی، جب تم خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنے جماعت میری ذمہ داری نہیں لیتی، تو پھر تمہاری بات کو کیوں کوئی سنے گا؟ سو ان کے جو طریقہ کار ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے، یہ آنیسٹلی سپیکنگ اگر آپ ان کے اندر کی بات لینا چاہ رہے ہیں تو انتہائی بری طرح سے یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نہیں سنتا، اور یہ بڑی شدت سے مسلمانوں کے پیچھے ہیں، جی ہم سے بات کرو، ہم نے بات کرنی ہے، ہم سے بات کرو، یہ پیچھے پڑے ہوئے مسلمانوں کے، ہماری بات سنو۔ وہ کیوں سنے کوئی؟ وائی وی شوڈ لسن؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا تھا وہ رسول اللہ کی زبانی، رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دنیا کو دے دیا، ایسی کوئی اور چیز نہیں۔ آپ جو چیزیں دے رہے ہو مرزا غلام احمد کی ہیں، تو مرزا غلام احمد نے سوائے گند کے اور کوئی بات نہیں کی ہوئی، نبی کی یہ زبان ہی نہیں ہوتی، کسی شریف آدمی کی یہ زبان نہیں ہوتی، then why the hell we should listen to you guys? I hope کہ نوی صاحب بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب، بہت اللہ